وسیلے کا مطلوب جو ہے اللہ کی قربت ہے. اصل میں ہم وسیلہ تلاش کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ ہمیں لگتا ہے کہ ہم گناہگار ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہم بے وقت ہیں، بے حیثیت ہیں، تو اللہ ہماری سنے گا نہیں. اور یہ ہم سمجھتے کیوں ہیں؟ کیونکہ حقیقت میں ہوتا بھی ایسا ہے، کیونکہ ہمارے اللہ تعالیٰ سے روابط ویسے ہوتے ہی نہیں ہیں. اللہ کے ساتھ تعلقات ہم نے ویسے بنا کر ہی نہیں رکھے ہوتے. جیسے نماز سب سے بہترین ذریعہ اللہ تعالیٰ سے قربت کا، کہ جب ہمیں کسی کی قربت حاصل کرنی ہے، کسی کی گڈ بکس میں آنا ہے، تو ہمیں اس کی پسند کے کام کرنے پڑیں گے. اگر ہم نماز نہیں پڑھتے، 5 ٹائم اللہ تعالیٰ نماز کا حکم دیتے ہیں دن میں، اگر ہم 5 ٹائم کی صرف فجر کی نماز کو لیتے ہیں جو کہ صرف اور صرف جو ہے وہ 4 رکعات پر مشتمل ہے، لیکن کین یو امیجن کہ جب آپ فجر کی 4 رکعات کو چھوڑتے ہیں تو 8 سجود کا انکار کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، 8 مرتبہ جھکنے سے آپ انکار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، تو آپ کا کنیکشن کیسے بنے گا؟ آپ نے دن کا آغاز ہی اللہ کی نافرمانی سے کر دیا. تو وہ جو قرب بننا تھا، وہ جو وسیلہ بننا تھا، وہ جو اللہ تعالیٰ سے آپ نے اپنی منوانی تھی، جو اللہ تعالیٰ سے اپنی تمنائیں آپ نے جو ہے وہ التجائیں پوری کروانی تھی، وہ کیسے کریں گے؟ آپ کو پتہ ہے آپ نے اللہ کو خفا کر دیا، اللہ کو ناراض کر دیا. تو یہ وسیلہ تھا. تو جب ہم خود اس قابل نہیں ہوتے، ہم نماز میں دل نہیں لگاتے، ہم پنکچوالٹی نہیں کرتے نماز کی، جب ہم روزے کی پنکچوالٹی نہیں کرتے، جب ہم عمل صالح کی فکر نہیں کرتے، تو پھر ہمیں یہ فکر ہوتی ہے کہ ہمارے تعلقات تو بڑے کشیدہ ہیں اللہ کے ساتھ، ہم تو جو مانگیں گے وہ سنے گا نہیں اللہ تعالیٰ. پھر ہم ذریعے تلاش کرتے ہیں، ہم کسی نیک بندے کو ڈھونڈیں، ہم کسی اللہ والے کو ڈھونڈیں کہ اس سے دعا کروائیں، کیونکہ اس کے تعلقات اللہ سے اچھے ہیں، وہ نماز بھی پڑھتا ہے، وہ روزہ بھی رکھتا ہے، وہ حج بھی کرتا ہے، وہ زکوٰۃ بھی دیتا ہے. پھر ہم اس کے پاس جانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ نہیں، میں تم سے بھی ویسے ہی قریب ہوں جیسے باقی لوگوں سے قریب ہوں، کہ میں تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں. بس تھوڑے سے اپنے تعلقات درست کر لو، استوار کر لو، کہ وہ اللہ اتنی نافرمانیوں کے باوجود جو ہماری سانسیں نہیں روک رہا، ہمارا رزق نہیں روک رہا، ہم روز نافرمانی کرتے ہیں، اس کے باوجود جو ہے وہ روز ہمیں آکسیجن دے دیتا ہے فری آف کاسٹ، وہ روز ہمیں رزق دے دیتا ہے، وہ روز ہمیں دیکھنے کی قوت عطا کرتا ہے، سننے کی قوت عطا کرتا ہے، سب کچھ دے رہا ہے وہ. تو سوچیں، نافرمانی کی حالت میں جو رب اتنا دے رہا ہے، جب آپ اس کے فرما بردار بن جائیں گے تو وہ کیسا دے گا آپ کو، کیسا نوازے گا. پھر تو آپ اوروں کے لیے بھی دعا کرنے والے بن جائیں گے. پھر اللہ کہتا ہے کہ کرو تم اپنے پیاروں کے لیے دعا، میں تمہارے پیاروں کے لیے بھی تمہاری دعائیں سنوں گا. کیوں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم قرب تلاش کرتے ہیں، ذریعہ تلاش کرتے ہیں؟ جب ہم حج اور عمروں پہ جاتے ہیں، ہم کیوں کہتے ہیں لوگوں سے کہ ہمارے لیے دعا کیجیے گا وہاں جا کر؟ اور پھر وہ جو اس میں کون سا ہے، میدان عرفات میں کھڑے ہو کے جب ہم دعائیں کرتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حدیث ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو فرشتوں، یہ میرے وہ بندے جو پراگندہ حال میں بکھرے بالوں کے ساتھ اور مٹی لیے کپڑوں کے اوپر کھڑے ہیں، اپنے رب سے رحمت کی امید لیے کھڑے ہیں، تو گواہ رہنا میں نے ان کو بھی معاف کر دیا، اور انہوں نے اپنے جن پیاروں کے لیے دعائیں مانگی، جن پیچھے گناہگار پیاروں کو چھوڑا ہے، میں نے ان کو بھی معاف کر دیا ان کی دعاؤں کے صدقے. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا قرب اور ذریعہ جو ہمیں تلاش کرنا ہے. اور اس میں نماز سے بھی پہلے جو ہمارا ذریعہ ہے قرب حاصل کرنے کا، وہ کیا ہے؟ ایمان. ایمان، آمنت باللہ، اللہ کے اوپر ایمان جو ہے وہ سب سے پہلا ہمارا ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ پہنچنے کا. جب ہم کہتے ہیں نا ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، تو یہ ہے سب سے پہلا کہ ہم نے کس چیز کو وسیلہ بنایا. ہم نے اللہ سے پہلے یہ درخواست کی کہ اللہ ہم ایمان لے آئے، ربنا اننا آمنا، کہ اللہ ہم ایمان لے آئے. اب تو کیا کر کہ تو ہمیں معاف کر دے، تو ہمیں بخش دے، تو ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے. یعنی کہ وسیلہ ہم نے کس کو بنا لیا؟ ایمان کو وسیلہ. ایمان کو وسیلہ بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہم نے بخشش مانگی، مغفرت مانگی. تو یہ تھا ہمارا وسیلہ جس کو ہم نے ایمان بنایا اپنا، ایمان کے حوالے سے. اور اردو میں وسیلہ قرب یا ذریعے کو کہتے ہیں. سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کے تقرب کی جستجو میں رہتے ہیں. یعنی کہ جن کو یہ پکارتے ہیں ان کی تو اپنی کوئی ورتھ نہیں ہے، وہ تو خود ورتھ لیس ہو چکے ہیں. جن کو زمین کے نیچے گئے مدتیں ہو چکی ہیں، وہ تو خود اپنے رب کے تقرب کی جستجو میں تھے. جب وہ زندہ تھے تب بھی وہ اپنے رب کی رضا ڈھونڈتے تھے کہ ان میں سے کون اللہ کے زیادہ نزدیک ہو جائے. وہ خود اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے خوف زدہ رہتے ہیں. یعنی جن کا وسیلہ یہ پکڑتے ہیں وہ خود ڈر رہے ہیں اور اپنے لیے قرب تلاش کرنے کے ذریعے ڈھونڈ رہے ہیں. یہ آیت عقیدے کے غلط تصور کی وضاحت کرتی ہے. کجا یہ کہ انہیں وسیلہ بنایا جائے. بہت بڑا اچھا، وسیلے کی 2 اقسام ہیں. ایک کیا ہے؟ مشروع وسائل، اور دوسرے ہے غیر مشروع وسائل. مشروع وسائل، وسیلہ چونکہ اللہ کی رضامندی اور قربت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے،
اس لیے اپنی حاجات کی تکمیل کے لیے دنیا اور آخرت میں دفع مصائب کے لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان کو مشروع وسائل کا مکمل علم ہو تاکہ غیر شرعی وسائل سے وہ اجتناب کر سکے، یعنی صحیح بات معلوم ہو تاکہ غلط کام سے بچا جا سکے۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ جن وسائل کو مسلمان اختیار کرتے ہیں ان میں سے اکثر شرک پر مبنی ہوتے ہیں۔ جن وسائل کو، جن ذریعوں کو، جن تقربات کو ہم لوگ اختیار کرتے ہیں وہ شرک پر مبنی ہوتے ہیں۔ مشروع وسائل صرف وہی ہیں کہ جن کی شرعی حیثیت قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ جو صحیح وسائل جو ہیں وہی ہیں جو قرآن اور حدیث ثابت کرتی ہے اس کو۔ کر سکتے ہیں، کسی نیک انسان سے دعا کروا سکتے ہیں، زندہ انسان سے، پھر اللہ کے ناموں کا وسیلہ جو ہے وہ آپ دے سکتے ہیں، اپنے کسی نیک عمل کا وسیلہ دے سکتے ہیں آپ، اگر آپ کے نوٹس میں ہے کہ خالص اللہ کے لیے کیا ہوا عمل ہے اس کا وسیلہ دے سکتے ہیں۔ ایک بندہ سارا دن رہتا ہے اللہ کی یاد میں رہتا ہے، ٹھیک ہے، کروا سکتے ہیں، اللہ ہمیں بھی توفیق دے۔ ہاں ویسے ادھر ایک بندہ بہت نیک ہے، آپ کروا سکتے ہیں دعا، اس میں ممانعت نہیں ہے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ آپ خود اللہ کا تقرب تلاش کریں۔ آپ خود کیوں نہیں اس بندے جیسے عمال کرنے کی کوشش کرتے؟ آج مزاروں پہ جا کے لوگ مانگتے ہیں، ان کو نیک مانتے ہیں، تھے وہ لوگ نیک بندے، لیکن ہمیں دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ جیسے یہ آپ کے نیک بندے تھے، جو نیک اعمال انہوں نے کیے، ہمیں بھی توفیق عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہمیں ویسے بھی اپنے مقربین میں ہمیں بھی شامل کر لیں، تو ہمیں ہاں ہمیں بھی نیک بنا دے۔ ان میں سے سب سے پہلا جو ہے نا قرآن اور حدیث جس کو ثابت کرتے ہیں وسیلے کو، وہ ایمان ہے، یعنی اللہ پر ایمان لانا اور پھر اپنے پختہ ایمان کے ذریعے اللہ کی قربت کو تلاش کرنا، یعنی کہ ایمان، آپ کا ایمان کیسا ہے یہ اللہ جانتا ہے، اللہ کو پتا ہے۔ اب آپ کا ایمان جس لیول کا ہے اس لیول کے آپ ٹرسٹ کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ اللہ سے مانگ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میرا ایمان کتنا کامل ہے۔ آپ کس طرح سے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملات رکھتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح سے ایمان ہمارا وسیلہ بن سکتا ہے، اس کے بعد پھر نماز ہمارا وسیلہ بن سکتی ہے، کیونکہ نماز جو ہے وہ بہت ہی بہترین ذریعہ ہے، ملاقات کا ذریعہ، اس کے لیے اپوائنٹمنٹ نہیں لینی پڑتی، اللہ خود بلاتا ہے آپ کو، خود آپ کو اللہ تعالیٰ چیف گیسٹ بنا کے بلا لیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے آ جاؤ، کوئی ٹائم نہیں لے رہے، کوئی فون نہیں گھما رہے، کوئی ویٹنگ لسٹ میں نہیں بیٹھے ہوئے، اللہ کہتا ہے آ جاؤ، جب تمہارا دل چاہتا ہے بات چیت کرنے کو آؤ، کر لو مجھ سے بات چیت۔ اور اسی طرح سے اس کے بعد کیا چیز آتی ہے؟ نماز اسم اعظم ہے، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام ہیں، اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام جو بھی ہیں ان کا وسیلہ دے کر اللہ کو اللہ کی رحمت کا وسیلہ دے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو اللہ کے غفار ہونے کا وسیلہ دے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے نا، جس وقت آپ کی فیلنگز آ رہی ہیں اللہ کے ساتھ، جو چیز آپ کو ریکوائرڈ ہے، اللہ کو اسی چیز کا وسیلہ دیتے ہیں، اسی نام کا وسیلہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو۔ تو یہ بہترین ذریعہ ہے وسیلہ دینے کا جو آپ دے سکتے ہیں۔ پھر روزہ ہے، روزہ وسیلہ ہے کہ روزے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تقویٰ پیدا ہو جائے ہمارے اندر، جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ اِنَّ اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، جو زیادہ متقی ہے، جو زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ تو اللہ کے نزدیک ہو گیا نا وہ شخص جو زیادہ پرہیزگار ہے، تو روزہ بھی تقرب کا ایک ذریعہ ہے، روزے کے ذریعے تقرب حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر چوتھی چیز ہے صدقہ۔ صدقہ جو ہے اللہ کے تقرب کا ذریعہ، کہ صدقہ جو ہے اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ ہم تقرب تلاش کر رہے ہیں نا اپنے کسی بھی کام کے لیے کہ اللہ یہ کام ہو جائے، اللہ ایسے ہو جائے، فلانا ہو جائے، تو اللہ کے صدقہ کرو، اور ایسا صدقہ کرو دایاں ہاتھ کرے تو بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہ لگے، جو صرف اللہ کے لیے ہو۔ جو چیز آپ اللہ کو دکھانا چاہتے ہیں نا، وہ دنیا کے کیمروں کی اس کے لیے ضرورت نہیں ہے، دنیا کی اس کے پر گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے جو عبادت تم نے میرے لیے کی، جو نماز تم نے میرے لیے پڑھی، جو پیسہ تم نے میرے لیے خرچ کیا، جو کسی کو مسکرا کے تم نے میرے لیے دکھا، اللہ کہتا ہے دنیا دیکھے نہ دیکھے میں نے دیکھ لیا، دنیا کو فرق پڑے نہ پڑے مجھے فرق پڑ گیا، میں نے تمہارے لیے جو ہے نا اجر جو ہے وہ محفوظ کر لیا۔ دنیا میں بھی اس کے اثرات مرتب کروں گا، دنیا میں بھی اثرات مرتب کروں گا، لیکن ڈے آف ججمنٹ پر تمہیں جو اجر دوں گا وہ تمہاری سوچ سے بالا تر ہوگا۔ تو یہ صدقہ ہے، اس کے علاوہ حج ہے، عمرہ ہے، یہ سارے کیا ہیں؟ تقرب کے ذریعے ہیں۔ پھر جہاد فی سبیل اللہ ہے، جہاد اللہ کے نزدیک پسندیدہ ترین عمل ہے۔ حدیث بتاتی ہے کہ جنت میں 100 درجے ایسے ہیں جو صرف اور صرف مجاہدین کے لیے تیار کیے گئے ہیں۔ اب آپ کو لگتا ہوگا جہاد ہے، ہم کہاں جہاد کر سکتے ہیں، اب کہاں سے میدان جہاد سجتے ہیں؟ تو 2 درجے، اور اچھا جو درجے ہیں 2 درجوں کے درمیان پتہ کتنا فاصلہ ہے؟ جتنا زمین سے آسمان تک، یا ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک فاصلہ، اتنا فاصلہ درجوں پر۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے ایک درجے کے لوگ جب دوسرے درجوں کے لوگوں کو دیکھیں گے نا، وہ ایسے نظر آئیں گے جیسے آج ہمیں زمین سے آسمان پر ستارے نظر آتے ہیں، ویسے اوپر والے جنتی ہمیں نظر آئیں گے۔ مگر وہ درجے ہم نے کہاں تیار کرنے ہیں؟ وہاں جا کے ملیں گے درجے؟ نہیں، وہ درجے یہاں تیار کرنے ہیں۔ ان کی جو بیج بونے نا ان درجوں کو پانے کے لیے، وہ بیج یہاں پہ
یعلمون ہے. وہاں اس انسان کو آپ سے فرمایا جس نے اپنی پوری زندگی اللہ کی اطاعت میں گزاری, کبھی سجدے سے سر نہیں اٹھایا, کبھی کوئی معصیت کا کام نہیں کیا, قیامت کے دن اس کو اپنا یہ عمل کم لگے گا. قیامت کی گھڑیوں کو دیکھ کے اس کو یہ اپنا عمل کم لگے گا کہ میں تو دنیا میں کچھ نہیں کر کے آیا. تو پھر وہ لوگ جو آج کچھ کرتے ہی نہیں ہیں, ان کے عمل کی کیا حیثیت ہوگی, ان کی کیا کیفیت ہوگی وہاں پر. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ جگہ جو ہے نا یہ دارالعمل ہے, یہاں عمل کرنا ہے جتنا جو جیسے کر سکتا ہے. اللہ نے جس کو جتنی استطاعت دی ہے, جتنی صلاحیتیں دی ہیں, جتنی کیپیسٹی اس کے اندر موجود ہے, وہ اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے کرے نیک عمل, کوشش کرے. کوئی نہیں کر سکتا ہے, جیسے دین کے راستے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس راستے کے اوپر دوڑو, بھاگ کے چلو اس راستے کے اوپر. بھاگ نہیں سکتے تو تیز چلو, تیز نہیں چل سکتے تو نارمل چل کے چلو, چل کے آؤ اس راستے کے اوپر. اور اگر چل بھی نہیں سکتے تو گھسٹ کے آؤ پیٹ کے بل. یعنی جس کی جتنی کیپیسٹی ہے, یہ کوئی مت کہے کہ میرے اندر اب وہ صلاحیت نہیں رہی, میں نہیں کر سکتا, میں نہیں کر سکتی. ہر بندے کے اندر کوئی نہ کوئی ایبلٹی موجود ہے, صرف اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے, اس کے ادراک کی ضرورت ہے. اللہ نے کسی کو بھی رائے گاہ نہیں پیدا کیا, ہر انسان جو ہے وہ کوالٹی سے بھرا ہوا ہے, مگر ڈفرینٹ ہیں کوالٹیز, ان کو ابھارنے کی ضرورت ہے. اچھا پھر یہ کہ یہ جہاد جو ہے یہ صرف وہ جہاد نہیں ہے ان کے میدان جنگ میں جا کے آپ جہاد کریں گے تبھی آپ کو یہ درجے ملنے تھے, زمین سے آسمان والے درجے. یہ جو آپ گھروں سے اپنے کام چھوڑ کے آتے ہیں یہ جہاد کر رہے ہیں آپ اللہ کے لیے. جو آپ قرآن پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں جہاد کر رہے ہیں, جو پڑھانے آ رہا ہے وہ جہاد کر رہا ہے. گھر میں کتنے کام تھے, کتنے مسئلے تھے, جو گھر کے اندر قرآن کلاس منعقد کرا رہا ہے وہ جہاد کر رہا ہے. وہ ساری چیزوں کو اگنور کر کے وہ کہتا ہے کہ نہیں اللہ کا کام ضروری ہے. اور پھر اس نے تو وہ دیکھ لیا تھا, اس کو تو وہ روشنی نظر آ گئی تھی, لیکن اس نے چاہا کہ دیکھا ہے جو میں نے وہ اوروں کو بھی دکھلا دوں. اس نے وہ کوشش کی تو اس نے اہتمام کیا, آپ سب کو بلا لیا, فون کر کر کے بلایا, انویٹیشن دے کے بلایا. پھر جو آنے والے تھے انہوں نے اپنے ساتھ فیلو کو بھی دعوت دے دی, تم بھی آ جاؤ تم. تو یہ کیا ہے, یہ جہاد ہے. صبح فجر کی نماز کے لیے ہم گرم بستروں سے جب اٹھتے ہیں تو کیا ہے, یہ جہاد ہے. ہم اپنے بچوں کو نماز کی تلقین کرتے ہیں تو کیا ہے, یہ جہاد ہے. سردی میں اٹھ کر صبح صبح ہم آٹا گوندتے ہیں, ناشتے بناتے ہیں, کھانے بناتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے, اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے, تو جہاد ہے. مطلب جہاد کو بالکل لمٹائز نہ کرے کہ جہاد وہی نہیں ہے, جہاد ہر لیول پر جہاد ہے. جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے وہ جہاد ہے, اپنے نفس سے لڑ کر کیا جائے جہاد ہے, گناہوں کو چھوڑنا جہاد ہے, نیکیوں کی طرف آنا جہاد ہے, دل میں گنجائش نہ ہوتے ہوئے کسی کو معاف کر دینا جہاد ہے, کسی کی طرف مسکرا کے دیکھ لینا جہاد ہے, کسی سے صلح میں پہل کر لینا جہاد ہے. کتنی کیٹیگریز ہیں جہاد کی. جس کام کے لیے آپ کو لگے نا کہ میرا نفس مجھے منع کر رہا ہے, روک رہا ہے, میرا جو نفس ہمارا ہے نا وہ مجھے کہہ رہے نہ کر, چھوڑ پڑے, اس نے میرے ساتھ ایسے کیا تو اس سے بڑھ کر اس کے ساتھ ایسا کرے. لیکن جب آپ نے جنگ سے فائٹ کرتے آپ کہیں کہ نہیں میرے اللہ کا حکم ہے کہ معاف کر دے, مل لے اس سے, مسکرا کے مل لے, میرے اللہ کا حکم ہے کہ دے دے, احسان کر دے اس کے اوپر, یہ جہاد ہے. جو آپ نے اپنے نفس کے اگینسٹ کیا وہ جہاد ہے. اور اس کا درجہ کیا ہے, جنت میں ایسا درجہ کہ جیسے زمین سے آسمان تک, آسمان سے اگلے آسمان تک, تو اتنا بڑا درجہ ہے اس جہاد کے لیے. اور 8ویں چیز کیا ہے, تلاوت قرآن ہے. یہ ذریعہ ہے تقرب الہی کا. قرآن پاک کی تلاوت کیجئے, اس کے فضائل پر کسی وقت انشاءاللہ ہم بات کریں گے, اور این ممکن ہے ہمارا جو استقبال رمضان کا پروگرام ہوگا اس میں ہم بتائیں گے. تو تلاوت قرآن, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک لفظ ہے, یہ 3 لفظ ہیں, یعنی کہ ان 3 لفظوں کے پڑھنے پہ 30 نیکیوں کا اجر ہے, 30 نیکیاں دے رہا اللہ تعالیٰ. اور پھر فرمایا کہ جو شخص قرآن پاک کی صرف 2 آیات کو سمجھ کے پڑھ لیتا ہے, انڈرسٹینڈنگ آف قرآن جو ہے ایسی ہے 2 آیات کی صرف, کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پوری رات نوافل پڑھنے سے یا 100 نوافل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے 2 آیتوں کا سمجھ کے پڑھ لینا. ہمارا دین آسانی والا دین ہے, ہمارے دین نے ہمارے اوپر مشکلات نہیں ڈالی, ہم نے خود مشکل بنا لیا ہے. ہمیں کس نے کہا تھا کہ قرآن پاک 5 8 8 10 پڑھ کے جو ہے ہم ڈھیر لگا لیں. ہمیں تو یہ کہا گیا کہ سمجھ کے پڑھ لو, اخلاص سے نیت کے ساتھ پڑھ لو, اس کے لیے تمہارے لیے اجر ہے اس کے اندر تمہارے لیے. تو اسی طرح پھر ذکر و تسبیح ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ تسبیح کرو, ذکر کرو اللہ تعالیٰ کا, کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرو, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی تو آسمان پر جب ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے پہلا میسج یہ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اپنی امت کو میری طرف سے سلام کہیے گا. اور پھر انہوں نے کہا کہ انہیں بتائیے گا کہ جنت کی زمین جو ہے وہ چٹیل میدان ہے, اور اس کے اوپر جو کاشتکاری کرنے کے جو بیج ہیں وہ کیا ہے, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. جو چاہتا ہے کہ جنت میں اپنے پلاٹ کے اوپر خوب زیادہ کاشتکاری کر لے, جس کا پلاٹ جتنا زیادہ لش گرین وہ چاہتا ہے
ہے اتنی زیادہ کثرت سے کلمات ادا کرے اتنی مقدار میں اس کے اوپر درخت پھل پھول پودے لگ جائیں گے. کتنا ہمارے لیے آسانی والا کام کیا. یہاں آج ہم ایک پودا تو لگا نہیں سکتے صحیح طریقے سے, اس کی حفاظت کون کرے گا, اس کو پانی کون دے گا, اسے بچائے گا کون موسم کی گرمی سردی سے اور انسیکٹ سے, کیڑوں سے, جانوروں سے, کون بچائے گا اس کو. لیکن وہاں جنت کیسا اللہ تعالیٰ وہاں پہ کر رہا ہے کام کہ یہاں آپ منہ سے نکالو سبحان اللہ, وہاں آپ کے نام کا ایک درخت لگ گیا. یہاں آپ کہو الحمدللہ, وہاں آپ کے نام کا کوئی پودا لگ گیا, پیڑ لگ گیا, کچھ لگ گیا. لا الہ الا اللہ الحمدللہ, یہ ہر وقت منہ سے جو ہے ذکر اذکار کریں. اور جو ذاکرین ہوتے ہیں وہ اللہ کے مقربین میں شامل ہو جاتے ہیں. اللہ کا قرب چاہیے تھا نا, وسیلہ چاہیے تھا, تو کریں ذکر, ہر وقت اٹھتے بیٹھتے زبان کو تر رکھیں. اور پھر 10ویں چیز کیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا, کثرت کے ساتھ درود بھیجنا. جو کثرت سے درود بھیجنے والا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک بات ہے اس شخص کو جس کے نام اعمال میں کثرت سے استغفار ہوگا اور کثرت سے درود ابراہیمی جو ہوگا اس کو مبارک بات دی گئی. اور اس طرح سے دعا جو ہے وہ تمام وسیلوں سے بڑھ کر وسیلہ ہے. اور ایک مومن جب اپنے علاوہ اپنے کسی مومن بھائی کے لیے اس کی ایبسنس میں دعا کرتا ہے تو اللہ فرشتہ مقرر کرتا ہے جو یہ دعا کرتا ہے کہ یا رب العالمین, یہ جو دعا اپنے بھائی کے لیے کر رہا ہے پہلے اس کے حق میں قبول کر لے. جو کچھ اس نے اپنے بھائی کے لیے مانگا اللہ تعالیٰ پہلے اس کو عطا کر دے. اسی لیے کہا گیا منہ سے کبھی کوئی غلط بات نہ نکالے, کسی کے لیے بدخواہی نہ کریں, کسی کے لیے بد دعا نہ کریں, کیونکہ فرشتہ مقرر ہے جو پلٹا کے آپ کو وہ دعا لوٹاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اللہ اس کے حق میں پہلے قبول کر لے. تو اس وجہ سے ہمیں جب بھی دینی ہے کسی کو اچھی دعا دینی ہے, اچھی بات کرنی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے بندوں کو بتا دیجئے کہ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں آپ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کہاں ہے, تو ان سے کہہ دینا میں ان کے بہت قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان, جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي, کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں پکار کو صرف سنتا نہیں ہوں, میں قبول بھی کرتا ہوں. بس ان کو چاہیے کہ وہ مجھ پر بھی ایمان لائیں ویسا جیسا میں چاہتا ہوں, وہ بھی تو میری بات مانے نا. کیا ہوا, وسیلہ ہو گیا. اللہ کہتے ہیں میں سنوں گا لیکن شرط یہ کہ وہ بھی ویسا ایمان لیں جیسا کہ ایمان ریکوائرڈ ہے. تو یہ ہے تقرب کے ذریعے, یہ ہے وسیلوں کے ذریعے. اور ایک وسیلہ جو ہے, وسیلے کا مطلب ہے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ. جنت کے درجات میں سے ایک درجے کو بھی وسیلہ کہا گیا ہے. کون سا وسیلہ, جو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خود دعا کروا رہے اپنی امت سے, وہ کہہ رہے کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ مانگو. اور وسیلہ یہ جنت کا ایک درجہ ہے جو اللہ کے بندوں میں سے کسی ایک کو عطا کیا جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ میں انہی ایک میں سے ہوں, میں وہی ایک ہوں جس کو یہ وسیلہ عطا کیا جائے گا. جو ہم نماز کے بعد اذان کے بعد دعا پڑھتے ہیں اس میں ہم اس وسیلے کی دعا کرتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دعا کے حوالے سے کہ جو اس دعا کے ذریعے میرے لیے اللہ سے وہ وسیلہ مانگے گا اس کے لیے میری شفاعت کنفرم ہے. آپ سے فرمایا جو ریگولر ہر اذان کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے اس میں میرے لیے وسیلہ مانگے گا اس کے لیے میری شفاعت جو ہے وہ کنفرم ہے. اور وسیلے کے نفع بخش ہونے کے لیے 3 شرائط ہیں کہ وسیلہ اختیار کرنے والا نیک اور مومن ہو. ہر وہ عمل جسے وسیلے کے طور پر استعمال کیا جائے شرعی ہو, یعنی قرآن و حدیث کے مطابق ہو. لوگوں سے سنا سنایا نہ ہو کہ اس کا وسیلہ غوث پاک کا وسیلہ, فلانے کا وسیلہ, فلانے کا وسیلہ. یہ بالکل غلط ہے, یہ بالکل شرعی طور پہ جو ہے یہ غلط ہے, یہ شرک ہے, یہ بدعت ہے, یہ گمراہی ہے, یہ جہنم میں لے جانے والی چیز ہے. جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وسیلہ نہیں دے رہے اللہ تعالیٰ کو, اللہ نے کہا ہی نہیں, اللہ نے پورے قرآن میں کہیں نہیں یہ بات بتائی ہمیں, تو پھر ہم کیسے یہ کر سکتے ہیں, ہم غلوف کیسے کر سکتے ہیں کہ جو ہم بار بار اللہ تعالیٰ سے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ذریعے دعا مانگتے ہیں اور پھر ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ جو مغضوب اور ضالین لوگ تھے ان کے راستے پہ نہ چلائیے گا. تو ان کا قصور کیا تھا مغضوب اور ضالین لوگوں کا؟ ان کا قصور ہی یہ تھا کہ ایک جو یہود تھے انہوں نے حد سے زیادہ کمی کر دی تھی اپنی نبی کی تکریم کے اندر, ماننے سے انکار کر دیا تھا. اور دوسرے جو نصارہ تھے انہوں نے حد سے زیادہ غلوف کر دیا تھا ان کی اس کے اندر تعظیم کے اندر, انہوں نے اللہ کا بیٹا ہی بنا دیا تھا. تو اس وجہ سے وہ دونوں جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو گئے, ایک گمراہ ہو گئے اور ایک جو ہے غضب کا شکار ہو گئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا ہے, امتن وسطن, کہ ہم امت وسط ہیں, ہم درمیانی امت ہیں. ہمیں کنتم خیر امہ بھی اسی لیے کہا گیا کہ ہم معتدل امت ہیں. ہمیں نہ بڑھانے کو کہا گیا نہ گھٹانے کو کہا گیا. جتنے ہیں جس طرح سے ہیں اسی کے اندر ہماری نجات ہے, اتنا ہی مان لینے کے اندر. اس سے زیادہ ہم اپنی طرف سے عزت کریں گے, شان بڑھائیں گے, محبت کا اظہار کریں گے تو وہ کیا بن جائے گی, ہمارے لیے گمراہی بن جائے گی. تو اس لیے ہمیں ان گمراہیوں سے بچنا ہے. اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں فرمائے.